अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। एक दो हवालों से बात करेंगे कि जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को। उस हवाले से भी बात करेंगे और जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब के पस मंज़र के हवाले से भी बात करेंगे। एक और इशू है। आज पुख्तनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने मीडिया टॉक भी किया और उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पुख्तनख्वा पर अल्फाज की गोलाबारी की। उस हवाले से भी बात करेंगे कि असल वजह क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से वही गुजारिश के सब्सक्राइब करें। जब चैनल आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाए और माशाल्लाह बड़ा हौसला अफजा रिज़ल्ट है। और साथ बेल आइकन का बटन भी दबाते जाए। जो ख़बरें मेरे पास होंगी वो भी आप सुनते जाएंगे और राब्ता भी रहेगा। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब के ख़त के हवाले से। वो तो चूँकि मीडिया में बहुत सी बातें आ भी चुकी हैं कि एक तो जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, यानी यही तकरीबन 8-9 दिन उनके रह गए हैं और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस मौके पे उन्होंने ख़त क्यों लिखा, जबकि वो सीनियरिटी के हवाले से भी उस मेरिट पर नहीं आते, क्योंकि उनसे सीनियर तकरीबन 34 या 35 जजेस उनसे सीनियर हैं, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस अकील अब्बासी साहब 2009 से हाई कोर्ट के जज चले आ रहे हैं और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और एक दो जजेस के अलावा वो पूरे पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, लेकिन वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो सीटें खाली हुई हैं, तो जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नकवी भी निकाल दिए गए, जस्टिस तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए। तो ये सारी लाहौर हाई कोर्ट की सीटें हैं। तो फिर जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब ने ये ख़त क्यों लिखा, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब को मैं मुद्दतों से जानता हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत हानेस्ट जज हैं, यानी इसकी गवाही तो मैं दे रहा हूँ कि वो हद दर्जा ईमानदार जज हैं और शख्सी हवाले से भी उनकी शख्सियत भी बहुत अच्छी है। तसव्वुफ़ से उनको एक बड़ी रग़बत है और उनके घर में कुछ मज़हबी प्रोग्राम भी हुआ करते थे पेशावर में, शायद अब भी हो रहे हो। उस वक़्त मैं पेशावर में था, फिर तो खैर मैं इस्लामाबाद चला आया। मज़हब से उनको बहुत रग़बत है और बहुत इबादत गुज़ार शख्स है। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जब वो अज़ान दे रहे थे किसी मस्जिद में, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया। ये उन दिनों जब उन्होंने पीटीआई को कुछ रिलीफ दिया था, तो फिर पीटीआई वाले तो करते ही इस तरह है, तो उन्होंने वो वीडियो वायरल की और कहा कि देखे कितने ईमानदार जज है। तो मैंने उस पर लिखा था और ग़ालिबन जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब को भेजा भी था कि आप मुअज़्ज़िन नहीं है कि हम यहाँ से आपकी शख्सियत के मायार और मेरिट पर बात करें, बल्कि आप मुनसिफ़ हैं और वो उससे भी बड़ा मनसब है, हम उस पर बात करेंगे आपके फ़ैसलों पर। तो जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब वैसे भी रिटायर्ड हो रहे हैं और उन्होंने अजीब सी हरकत की कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, लेकिन उनके इर्द गिर्द गो कि उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कुछ अरसा पहले जब एमल वली ख़ान ने हाई कोर्ट के हवाले से ज़रा जारहाना अंदाज में बात की थी और फिर उनको बुलाया भी गया था पेशावर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस ने बुलाया भी था। और जब वो उनसे
ان کے چیمبر میں ایمل ولی خان ان سے ملے تھے، تو جسٹس ابراہیم خان صاحب نے ان کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی تھی، اور خصوصاً ان کے اجداد کے حوالے سے، ولی خان کے حوالے سے، باچا خان کے حوالے سے، اور ظاہر ہے یہ لوگ وہاں کے سیاست میں بڑے نام ہیں اور قابل احترام نام بھی ہے، اور جسٹس ابراہیم خان صاحب کا تعلق بھی سوابی سے، تو وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس تاریخ سے پوری طرح واقف ہے، بلکہ انہوں نے ایمل ولی خان سے یہاں تک کہا تھا کہ باچا خان کے حوالے سے آپ مجھ سے نہ پوچھے، کیونکہ وہ صرف آپ کے بڑے نہیں ہیں، آپ کے بزرگ نہیں ہیں، میرے بھی ہیں، اور میں بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جسچر تھا۔ بہرحال پھر وہ مسئلہ بھی اسی دن ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، سپریم کورٹ میں ان کے انڈکشن ہوئی بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، تو شاید اگلے منظرنامے میں ابراہیم خان صاحب تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اپنے لیے کوئی راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اس خط کے ذریعے۔ آنے والے منظرنامے پر ان کی نظر ہو، اور ابراہیم خان صاحب ایک سادگی میں شاید استعمال ہوئے ہوں، کیونکہ یہ اس خط کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ان سے سینئر ترین ججز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابراہیم خان صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ انتہائی، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ انتہا درجے کے ایماندار اور قابل جج ہیں، اور جب وہ جج بنے تھے تو ان کے بہت سے دوستوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جج نہ بنیں، آپ تو بہت قابل وکیل ہیں، آپ کی پریکٹس، آپ کی ثوابی بار میں اس وقت وہ پریکٹس کرتے تھے، تو ان سے کہا تھا کہ آپ کی پریکٹس بھی بڑی اچھی جا رہی ہے، اور مستقبل کے حوالے سے آپ کا بڑا برائٹ فیوچر ہے، تو لیکن بہرحال وہ جوڈیشری میں چلے گئے تھے اور بڑے نیک نام جج رہے، لیکن خط کے حوالے سے کچھ ریزرویشن اور کچھ تحفظات ہیں۔ ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے بڑے جارحانہ انداز میں دو جو صوبے کے اہم ترین بیوروکریٹس ہیں، یعنی چیف سیکرٹری اور آئی جی، تو ان کے حوالے سے بڑے جارحانہ انداز میں بات کی، اور اس تنازع کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس کی پوسٹنگ پر مرکز اور صوبے کے درمیان صورتحال میں کشیدگی آ جائے گی۔ دیکھیں، میں نے 3 مارچ کو ٹویٹ کیا تھا، 1 مہینہ پہلے، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب اور آئی جی کے درمیان ایک تنازع سامنے آ جائے گا، اور وہ آج سامنے آ بھی گیا۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ بیوروکریٹس کی پوسٹنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی حکومت اور ان دونوں افسران کے درمیان کچھ تناؤ کی کیفیت تھی کچھ دنوں سے، اور ان بیوروکریٹس میں کچھ کمشنرز تھے، کچھ سیکٹریز تھے، اور کچھ نیچے لیول کے کچھ آر پی اوز یعنی ڈی آئی جیز تھے، کچھ نیچے لیول کے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے حوالے سے پوسٹنگ، تو کچھ ایسے نام دیے گئے تھے جن کی ریپوٹیشن زیادہ اچھی نہیں، کارکردگی کے حوالے سے بھی، کچھ مالی معاملات بھی ہیں، تو آئی جی نے ان لوگوں کو ڈویژن میں یا ڈسٹرکٹ میں بھیجنے سے انکار کیا، اور اسی طرح چیف سیکرٹری نے بھی اس کا انکار کیا کہ ان لوگوں کو میں نہیں لگا سکتا۔ اور ابھی 4-5 دن پہلے کچھ افسران کی پوسٹنگز ہوئے، اور ان میں عموماً کچھ اچھے ریپوٹیشن کے لوگ سامنے آئے ہیں، اور وہ چیف سیکرٹری نے اپنی مرضی سے کیے، گو کہ گنڈاپور صاحب بھی، لیکن بنیادی تنازع اسی پر ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کا مزاج ہے نا کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے لاتے ہیں اور پھر ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، لیکن یہاں پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں ڈٹ گئے ہیں۔ تو
جو صورتحال بن رہی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہی صورتحال بنے گی جو ایک زمانے میں جب نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر تھے اور صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی تو چودھری سردار محمد تھے اور چیف سیکرٹری کا نام میں بھول رہا ہوں، تو ان کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو مرحومہ نے ٹرانسفر کیا تھا اور نواز شریف نے ان لوگوں کو ریلیو نہیں کیا تھا اور ان کو جانے نہیں دیا تھا، اور اس پہ مرکز اور پنجاب ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں، تو نواز شریف بیک فٹ پر اس لیے نہیں گئے تھے، جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت صرف خیبر پختونخوا میں ہے اور اسے کسی کی حمایت حاصل نہیں۔ تاہم ایک چیز سامنے آئی کہ ابھی ایک دو دن پہلے پی ٹی آئی کابینہ کور ہیڈ کوارٹر میں پوری کابینہ بما چیف منسٹر اجلاس کے لیے گئے تھے اور اس حوالے سے میڈیا میں بات بھی ہوئی، لیکن میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور وہ بات مانیں گے جو انہیں کوئی اور لوگ بتائیں گے، وہ بات نہیں مانیں گے جو انہیں عمران خان بتائیں گے۔ البتہ اگر عمران خان ان سے کچھ تقاضا کریں، کچھ آرڈر دے اور دوسری طرف سے مخالفت نہ ہو تو پھر علی امین گنڈاپور بے شک عمران خان کی بات مانیں گے، لیکن اگر دوسری طرف سے اس سے متضاد بات کی جا رہی ہو تو پھر علی امین وہی بات مانیں گے جو دوسری طرف سے کی جا رہی ہو۔ اور کابینہ اجلاس کی شکل میں یہ بات سامنے آئی ہے، گو کہ یہ سیکورٹی معاملے پر ایک بریفنگ تھی اور سیکورٹی معاملے پر بریفنگ ہوئی بھی، لیکن میرے معلومات کے مطابق کچھ اور ہدایات بھی دی گئی علی امین گنڈاپور کو بھی اور تمام منسٹرز کو بھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ اس پر ایگری بھی کر گئے۔ انشاءاللہ اس پر آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔